اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ ناظرین ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں بیت اللہ کا خوبصورت منظر، اور آگے دھوپ ہے اس لیے سفید نظر آ رہے ہیں، اس لیے یہاں چھاؤں وغیرہ ہے۔ ناظرین آہستہ آہستہ گرمی کی جو شدت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ حجاج کرام کا تعداد ماشاءاللہ تھوڑا سا موسم چینج ہوتا ہے تو ماشاءاللہ رونق زیادہ ہو جاتی ہے، تو موسم ابھی ٹھیک ہو رہا ہے، نماز عصر مکمل ہو چکی ہے، اس کے بعد حجاج کرام ماشاءاللہ یہاں سے داخل ہو رہے ہیں۔ یہ 79 گیٹ باب عمرہ ہے، یہ ادھر سے داخل ہوتے ہیں 79۔ باب عمرہ تو ویسے بند ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ آگے حج میں پھر کھل جائے گا، کافی کام چل رہا ہے ابھی۔ تو حجاج کرام ماشاءاللہ طواف کے لیے آ رہے ہیں، عمرہ کے لیے آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بس اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اس کی تعریف ہے، جتنا کیا جائے بہت ہی کم ہے۔ تو ہم ساری زندگی بیٹھ کر بھی اور کچھ نہ کریں، صرف اللہ اللہ کا ذکر کریں، تب بھی اس کا شکر کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ بس اللہ رب العزت اپنے رحمت سے، اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے اوپر رحم و کرم کے فیصلے فرمائے۔ ناظرین یہ جو غلاف ہے اور یہاں بیت اللہ کا کام ابھی جاری و ساری ہے، دیواروں کا، اور ان کو پالش کیا جاتا ہے خوبصورت، اور مسالہ وغیرہ جو نظام ہوتا ہے تو اس کا کام جاری و ساری ہے۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ اور بھی 4-5 دن لگ جائیں گے۔ ابھی ہوا چل رہی ہے، جو کپڑا ہے یہ غلاف کعبہ کا تو نہیں ہے، تو اس کے اوپر اور کپڑا لگا کر نیچے کام کیا جاتا ہے، تاکہ وہ گرد و غبار جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا اڑنے سے پرہیز ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس پردے کے نیچے ہی کام کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ماشاءاللہ حجاج کرام طواف میں مصروف ہیں، تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور کچھ حجاج کرام ذکر و اذکار میں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو منظر ہے اسی طرح چلتا رہے گا، کچھ حجاج کرام آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ طواف کے لیے، کچھ واپسی کا خیال، اسی طرح ناظرین یہ سب چلو چلی کا مقام ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی بس تعریف ہے، حمد و ثنا ہے، جتنا بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ ناظرین آگے حج کا جو موسم ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے، اور حج کے احکامات، حج کے بیانات، حج کے جو شرائط ہیں، حج کے جو فرائض ہیں، کن کن لوگوں پر حج فرض ہے، تو یہ ماشاءاللہ علماء کا کام ہے، مفتیان حضرات کا۔ اس سے مسئلے مسائل پوچھیں تو ہمارے اوپر فرض حج ہے یا نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ رہنمائی لازمی کرے۔ تو انشاءاللہ علماء کے ساتھ، جو علماء حق ہیں ان کے ساتھ
ساتھ رہیں، ان کو ہر ایک معاملہ ان کے ساتھ رکھیں، انشاءاللہ وہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ جو ہم اپنے ذات کے لیے سوچتے ہیں، بعض دفعہ ہم کرتے ہیں سیدھے کر رہے ہیں، لیکن ہوتا وہ سیدھا نہیں ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی سے وہ غلط ہوتا ہے۔ تو اس لیے دھیان سے بہتر یہ ہے کہ ہر معاملہ، ہر ایک مسئلہ پوچھ کر اس کے اوپر عمل کیا جائے، تو ہمارے لیے آسانی رہے گی، کیونکہ باقی جتنے بھی معاملات ہیں ہم ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہم نے کاروبار کرنا ہے، دکان بنانی ہے، کہیں جانا ہے، تجارت کرنا ہے، کوئی مویشی وغیرہ، اور اسی طرح کوئی کسان ہے وہ پوچھتا ہے کہ کون سا موسم اچھا ہے اور بیج کون سا اچھا ہے۔ یہ ہر ایک مسئلہ، ہر ایک مشکل ہم ایک دوسرے سے بتا کے پوچھتے ہیں۔ تو جب دین کا مسئلہ ہے تو ہم اپنی ذات جس طرح ہمارے ذہن میں آتا ہے ویسے ہی کر لیتے ہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ جو علماء حق ہیں، علماء دین ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں، تو ان کے ساتھ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کریں، یعنی علماء سے، ان سے پوچھیں، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لیا کریں۔ تو میرے بھائی، علماء حق، علماء دین جو انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، ان کے ساتھ وابستہ رہیں، ان کے ساتھ رہیں، اور ان کے ساتھ اپنے مسائل رکھیں، اور ان کے مطابق اپنا زندگی بسر کریں۔ ہماری زندگی، ہمارا وفات، دنیا میں رہنا اور دنیا سے جانا، اور علماء کے ساتھ مسئلہ مسائل سیکھ کر چلیں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی آسان رہے گی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ حجاج کرام آ رہے ہیں اور عمرہ کے لیے، طواف کے لیے، ماشاءاللہ یہ ابھی چند منٹوں کے بعد پورا یہ جو مطاف ہے یہ فل ہو جائے گا۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو ہمارے بیان کا، ہمارے بتانے کا مقصد یہ ہے، علماء کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان رستوں پر نہ چلے جن رستوں پر لوگ چل کر گمراہ ہو گئے، یا جن رستوں پر لوگ چل کر اللہ کے غضب اور قہر کا ذریعے دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو گئے، اس رستے سے ہم نے بچنا ہے۔ ہم نے کیسے بچنا ہے؟ جب ہم علماء کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، اور اللہ رب العزت کا جو احکامات ہیں تو انشاءاللہ ان کے اوپر ہم چلیں گے، انشاءاللہ فائدہ رہے گا ہمیں، دنیا اور آخرت میں ہم سب کی کامیابی ہوگی۔ ماشاءاللہ ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی ہوا، موسم ماشاءاللہ ابھی پیارا ہوتا جا رہا ہے، رات کو موسم بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ناظرین، یہاں کچھ ساتھی پوچھتے ہیں امام کہاں نماز پڑھتا ہے. میں بعض دفعہ ویڈیو میں دکھا بھی چکا ہوں، لیکن پھر بھی اس ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ جو برآمدہ ہے لال کلر کا، یہ وہاں جا کے ختم ہو رہا ہے، یہاں ختم ہو رہا ہے نا. یہاں شیشہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو آخری برآمدہ ہے نا، یہ لال کلر کا، اس کے نیچے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں. اس کے نیچے سے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں. یہ جو برآمدہ آپ کو نظر آ رہا ہے لال کلر کا، اس کے نیچے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں. یہ جو مینار نظر آ رہا ہے نا، اس سائڈ پہ اگر دیکھیں گے اس کے برابر میں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، جو لال کلر کا برآمدہ ہے. یہ جو مینار ہے یہ صفا کے جو صفا پہاڑ ہے اس کے ساتھ ہے یہ مینار. یہ صفا کا مینار نظر آ رہا ہے آپ کو. پیچھے جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ والی بلڈنگ، یہاں مہمان آتے ہیں، خاص قسم کے مہمان، جو وزراء، مشیر اور بڑے بڑے صدر وغیرہ جس ملک کے بھی ہوں اسلامی کنٹری کے، وہ یہاں آ کے ٹھہرتے ہیں، مہمان بنتے ہیں. اور یہاں سے پھر ان کا آنا جانا آسان رہتا ہے. جو بعض دفعہ ان کے لیے بیت اللہ کا جو دروازہ ہے وہ کھول دیا جاتا ہے اور مہمانوں کا پھر آنا جانا آسان رہتا ہے. یہ صفا پہاڑ کے برابر میں ہے. ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب. ناظرین، ہم سب اللہ رب العزت کے ادھر مہمان ہیں. جتنے بھی حجاج کرام عمرہ کرنے والے نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ سب مہمان ہیں اللہ پاک کے لیے. یہ اللہ رب العزت کے گھر کے مہمان ہیں، اور مہمان کا عزت و احترام میزبان جانتا ہے. یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں میں اپنے مہمانوں کا کیسے خیال کرنا ہے. اور مہمان جب مانگتا ہے میزبان سے کہ میں تیرے گھر سے کتنے بڑے فاصلے پر رہتا ہوں، آیا ہوں تیرے گھر کو دیکھنے کے لیے، تیرا مہمان کو بن کے آیا ہوں، تو اللہ رب العزت قدردان ہے. اللہ رب العزت جانتا ہے یہ کس نیت سے آیا ہے اور کیا مانگنا چاہتا ہے، کیا اس کو دینا ہے. یہ سب اللہ رب العزت کے علم میں ہے. ناظرین، جب اللہ رب العزت کے گھر کے مہمان بنو تو یہاں آ کے اللہ رب العزت سے مانگو. اللہ رب العزت سے دنیا مانگے، اللہ رب العزت سے آخرت مانگے، اللہ پاک سے اولاد مانگے، اللہ پاک کے سے بیٹی اور بیٹے مانگے، اللہ رب العزت سے دنیا میں رہتے ہوئے رزق مانگے، حلال رزق، طیب رزق، اس کا سوال کریں. اگر رزق ہے اس کو حلال جگہوں پر استعمال کرنے کا بھی دعا مانگیں کہ یا اللہ میرے پاس رزق تو بہت وسیع دیا ہے اور مجھے صحیح جگہوں پر رزق حلال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اگر اللہ رب العزت نے عزت دی ہے، عزت تو ہر انسان کو اللہ رب العزت نے دی ہے. کسی منصب کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو فیض کیا ہے، کسی منصب کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ چیزیں دی ہیں، تو اللہ رب العزت سے مانگا کریں مولا مجھے فلاں ڈگری عطا فرمائی ہے، فلاں منصب عطا فرمایا، یا پولیس والا ہوں یا فوجی ہوں یا اس کے علاوہ بھی اور کیٹیگری ہیں، تو ان کو صحیح مسائل کا حل نصیب فرما. تو اللہ رب العزت جب کسی کو کسی کرسی پر بٹھاتا ہے
یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اس نعمت کا پھر جائز چیزیں دیکھا کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. یہ چیزیں بھی سامنے رکھیں، اللہ رب العزت سے مانگیں کہ یا اللہ یہ زبان سے یا دل دماغ سے اور ہاتھ سے پیر سے اور وہم و گمان سے بھی مجھے پاک و صاف رکھنا کہ میں اس زبان کے ساتھ صحیح ادا کر سکوں، بول سکوں، حق کے فیصلے کر سکوں، اور دماغ مولا غلط استعمال نہ ہو، غلط نہ سوچوں، اور دل غلط جگہ پہ اوپر نہ دھڑکے. اور یہ ہاتھ جو دیے ہیں لکھنے کے لیے، یہ مولا غلط فیصلے میں اس ہاتھ کے ساتھ نہ لکھوں. یہ پیر جو دیے ہیں غلط جگہوں پر جا کے ظلم و ستم کی انتہا نہ کر دوں اس پیروں کے ذریعے. یہ چیزیں مانگیں اللہ رب العزت سے. جب اللہ رب العزت کے گھر کے مہمان بن کے ہیں، اللہ رب العزت کے مہمان بنے، یہ چیزیں مانگا کریں انشاءاللہ. اللہ رب العزت میرے بھائی دیتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے مہمانوں کو بہت کچھ نوازتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. کہ ایک آدمی اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہو، اللہ رب العزت نہ دے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ رب العزت کیونکہ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس مال بھی ہے، اللہ رب العزت کے پاس صحت و تندرستی کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت کے پاس خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. اللہ رب العزت کے پاس کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. اللہ پاک کے پاس میرے بھائیوں سب کچھ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ قدرت رکھتے ہیں، وہ کن فیکون کے مالک ہیں، وہ کن فیکون سے بھی پہلے کر دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں ادعونی استجب لکم، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں. یہ میرے بھائیوں اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ رب العزت سے سوال کریں، اور یہاں آ کے سب گناہوں سے معافی مانگیں اللہ پاک سے کہ مولا میں نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے نمازی بنا دے. میں روزے نہیں رکھ سکتا، مجھے روزے رکھنے والا بنا دے. میں حج نہیں کر سکتا، مجھے حاجی بنا دے یا اللہ. میں عمرہ نہیں کر سکتا، مجھے بار بار عمرہ کی سعادت نصیب فرما. یہ چیزیں آ کے مانگے اللہ رب العزت سے. جس طرح سائل کہیں جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے سوال کرتا ہے، کہتا ہے روٹی دے دیں، مجھے ضرورت ہے روٹی ملنی چاہیے، مجھے آٹا چاہیے، مجھے دانے چاہیے، مجھے پیسے چاہیے، مجھے گولی چاہیے، مجھے چائے چاہیے. کیا کیا سوال کرتا ہے مانگنے والا. یہاں آ کے سوال کریں، اللہ پاک خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ کہیں اور نہیں گیا، میرے دروازے پر آ کر مجھ سے مانگ رہا ہے اور ہر چیز مانگ رہا ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ پاک سے مانگو. یہ کتنی بڑی بات ہے. یعنی بڑی سی بڑی چیز اور چھوٹی سی چھوٹی چیز اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک ہی عطا فرماتے ہیں. میرے بھائیوں یہاں اخلاص کے ساتھ دعا مانگیں، اللہ رب العزت کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں. یہ آخری جگہ ہے یہ مانگنے، اس گھر کو چھوڑ کر اور ان سے گھر میں جا کے مانگو گے. تو میرے بھائیوں یہاں اللہ رب العزت سے مانگیں، ہر چیز مانگیں اللہ رب العزت سے، ہر ایک چیز کا سوال کریں اللہ پاک سے، اولاد کے بارے میں. اور اسی طرح اگر ہمارے بزرگ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں ان کے بارے میں سوال کریں. مولا میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، ان کی بخشش فرما. میرے دو صحابہ فوت ہو گئے ہیں، ان کی بخشش فرما. یہاں میرے بھائیوں مانگیں. اور ہم مانگنے کے لیے ہیں، کتنا بڑا پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں اور اپنے اہل و عیال چھوڑ کے آتے ہیں، کتنے تکلیفوں کے ساتھ یہاں پہنچتے ہیں، اور یہاں آ کر ہم جیسے آئے اور ویسے چلے گئے، پھر فائدہ نہ ہوا نا.
ہم آئیں گناہ گار بن کر اور جائیں پاک و صاف ہو کر جائیں. ہمارے دماغوں میں پہلے فطور تھے اور یہاں آنے کے بعد یہاں جب واپس جائیں دماغوں کے فطور ختم کر کے جائیں. تو میرے بھائیوں یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، جس طرح اللہ رب العزت نے خود فرمایا مجھ سے مانگو ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ماشاءاللہ. یہاں تک یہ پورا مطاف بھر جاتا ہے اور موسم ٹھنڈا ہونے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ کافی تعداد میں حجاج کرام ماشاءاللہ آتے ہیں اور طواف میں مصروف ہو جاتے ہیں. دنیا کا واحد یہ عمل ہے کہ پوری دنیا میں ایسا عمل نہیں ہو رہا. یہ جو طواف کا عمل ہے دنیا میں اور کہیں جگہ جائز بھی نہیں ہے اور نہ کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ناظرین کو ہمارے دعاؤں کے ساتھ یہ چیزیں ہم نصیب فرمائے. ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین یا رب العالمین.